الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا ووصینا اور ہم نے تاکید کی الانسان انسان کو بوالدیہ اس کے والدین کے ساتھ اس کے ماں باپ کے ساتھ حسناً بھلائی کی وَإِنْ اور اگر جاہداکا وہ دونوں تجھ پر زور دیں لتشرکا تاکہ تو شریک بنائے بھی میرے ساتھ ما اس کو لیس لکا نہیں ہے تیرے لیے بھی اس کے متعلق علم کچھ علم فلا تطعہما پس تو ان دونوں کی اطاعت نہ کر ان کا کہنا مت مان الیہ میری طرف ہی مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے فأنبئکم پھر میں تمہیں بتاؤں گا بما جو کچھ تم تھے تعملون کیا کرتے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے لندخلنہم ضرور بضرور ہم انہیں داخل کریں گے فی الصالحین نیک لوگوں میں۔ پہلی آیت کا شان نزول سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ میرے متعلق نازل ہوئی جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا تو ان کی والدہ نے ان کے مسلمان ہونے پر قسم کھا لی کہ اس سے کبھی بھی کلام نہیں کرے گی جب تک کہ وہ اپنے دین سے کافر نہ ہو جائے، اور نہ کھائے گی اور نہ ہی پیے گی۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ تم تو کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں والدین کے بارے میں وصیت کی ہے، اور میں تمہاری ماں ہوں، تمہیں یہ حکم دیتی ہوں کہ تم اسلام چھوڑ دو، کفر دوبارہ اختیار کر لو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 دن میری والدہ ایسے ہی رہیں، نہ انہوں نے مجھ سے بات کی، نہ کچھ کھایا نہ پیا، حتیٰ کہ بھوک سے اس پر غشی طاری ہو گئی۔ تو ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عمارہ تھا، اس نے انہیں پانی وغیرہ پلایا تو وہ ہوش میں آ کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بد دعائیں کرنے لگیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرما دی، سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور اسی طرح سورہ لقمان آیت نمبر 15 وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ تو گویا کہ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو آیت یہ بیان کی ہے نا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اس کا پچھلی آیت کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھا تھا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ اللہ رب العالمین ضرور آزمائش کرتے ہیں، ان لوگوں کی بھی کی تھی جو ان سے پہلے تھے۔ تو آزمائش اللہ رب العالمین نے کرنی ہے، مختلف اس کی صورتیں ہیں۔ ایک صورت کیا ہے کہ انسان کو اس کے والدین کفر اور شرک پر مجبور کریں، تو ایسے موقع پر اس کو ثابت قدم رہنا چاہیے اور کفر اور شرک کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر جہاں پر بھی ہم پڑھتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، اس سے پہلے آپ کو توحید ملے گی۔ توحید کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی توحید کے بالکل متصل بعد، توحید کے متصل بعد اس چیز کا ذکر ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے انسان کا وجود اس دنیا کے اندر کس کی وجہ سے ہے؟ یہ والدین کی وجہ سے۔ باپ اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، پالتی ہے۔ تو والدین کا جو حق ہے وہ عموماً کس کے بعد بیان ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے
حق کے بعد۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی ہم نے تاکید کی ہے کہ تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی ضروریات کو تم نے پورا کرنا ہے۔ یہ حکم اللہ رب العالمین نے کیا، اور فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ جہاد کریں، جیسا کہ پچھلے درس میں آپ کو اس کا مفہوم بتا دیا کہ اپنی وہ پوری طاقت صرف کر رہے ہیں کس بات کے اوپر، لِتُشْرِكَ بِي، تاکہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرا سکو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی شریک بنا لو۔ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ ایک تو ہے نا کہ علم ہو، علم کس کو کہتے ہیں؟ دلیل، جس کی دلیل ہو۔ اب دلیل شرک کی تو کوئی دلیل نہیں ہو سکتی نا، کہ آپ کہیں کہ جی اس کی آپ عبادت کریں، اس کے سامنے رکوع کریں، سجدہ کریں، اس کی کوئی دلیل بھی ہو نا۔ مَا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِن سلطان، اللہ کہتے ہیں ہم نے تو کوئی سلطان، کوئی دلیل اتاری ہی نہیں، کوئی دلیل ہے ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے۔ اور جب کہ دلیل ہو پھر تو چلو بات تھوڑی بہت سمجھ میں آتی ہے، جب دلیل ہی نہیں ہے تو پھر والدین اگر وہ مجبور کرتے ہیں، اپنی پوری طاقت لگاتے ہیں، پورا زور لگا دیتے ہیں انسان کے اوپر کہ وہ اس کو شرک کروا لیں، اس سے کفر کروا لیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، یہاں پر تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، بات نہیں ماننی۔ جس طرح کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بات کرنا چھوڑ دی، کھانا پینا چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، انہوں نے کہا میں اسلام نہیں چھوڑوں گا، میں نے آپ کی اس بارے میں اطاعت نہیں کرنی۔ اور نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق یا فی معصیت اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی کسی بھی قسم کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت صرف کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی ہے، باقی کسی اور کی اطاعت نہیں ہے۔ جب معصیت ہو، نافرمانی ہو، پھر والدین کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام جو آپ حکمران ہم پر مقرر کرتے تھے، ان کے متعلق آپ نے فرمایا کہ السمع والطاعہ، کہ ان کی بات کو سننا بھی ہے، ماننا بھی ہے، ٹھیک ہے، پسند ہے، ناپسند ہے۔ کب تک؟ ما لم یؤمر بمعصیت، جب تک وہ معصیت کا حکم نہیں دیتا۔ اگر وہ معصیت کا حکم دیتا ہے، پھر آپ نے کہا حکمران بھی ہو تو اس کی نہ بات سننی ہے، نہ اس کی بات کو تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے۔ تو اسلام کے مقابلے میں کسی کی بھی کوئی اطاعت نہیں۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے انسان کہ پیش کر دے کہ جی بیوی تھی، بیوی نے کہا تھا، اولاد نے کہا تھا، بیٹے نے کہا تھا، بیٹی نے کہا تھا، عزیز و اقارب رشتہ داروں نے کہا تھا، والدین نے کہا تھا، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آزمائشیں اس صورتوں میں تمہارے سامنے آئیں گی اور تمہیں وہ اللہ کے ساتھ شرک پر مجبور کریں گی، وہ تمہارے شرک کروانے پر اپنا پورا طاقت صرف کریں گی، تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ کیوں؟ الیہ مرجعکم، تمہارا لوٹ کر آنا، پلٹ کر آنا میری ہی طرف ہے۔ پھر ماں باپ نے اگر اولاد کو گمراہی پر مجبور کیا تھا یا ناحق زیادتی کی تھی تو وہ پکڑے جائیں گے، اور اگر اولاد نے والدین کے جائز حقوق میں کوتاہی کی تھی تو ان سے باز پرس ہوگی، سوال ہوگا اس کے متعلق۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو میں ساری کی ساری تمہیں خبریں دوں گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی، کیونکہ جب والدین مشرک ہو تو انسان کو ایک تھوڑا سا غم یہ لاحق ہوتا ہے کہ اب میرا تعلق کس کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے، عمل صالح کریں گے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم انہیں ضرور بضرور نیک لوگوں میں شامل کریں گے، صالحین کے اندر۔ اور صالحین میں شامل ہونے کی دعا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بھی کی، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ اور صالحین سے مراد کون ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر بھی موجود ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ انبیاء، صدیقین، شہداء، یہ صالحین کے اندر شمار ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ انسان چاہتا ہے۔ اور پھر ہمارے سامنے اللہ رب العالمین نے واقعہ بیان کیا آسیہ کا، کہ اس نے اللہ رب العالمین سے کیا دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اللہ اپنے پاس میرے لیے ایک جنت میں گھر بنا دے۔ اب غور کریں، عندک اور بیتن فی الجنہ،
کہ اس کو فرعون کے بدلے کس کا پاس چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا، اور فرعون کے گھر کے بدلے کس کا گھر چاہیے؟ جنت کا گھر۔ یہ ساتھ جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یعنی ان لوگوں کو یہاں پر تسلی دے رہے ہیں کہ اگر تمہارے والدین وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، اور تم اگر اسلام کی طرف آ گئے تو پریشان ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ جن سے تمہاری محبتیں ہوں گی حقیقی طور پر، اللہ رب العالمین نے تمہیں ان کا ساتھ دنیا کے اندر بھی دینا ہے اور آخرت کے اندر بھی دینا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔